آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خدا آپ کو برکت دے. آج ہم یوسف کی زندگی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. یوسف ایک مشہور رنگین بائبل مقدس کا کردار ہے. وہ دراصل مسیح کی ایک پرانے عہد نامے اور الہی مسیحی نمونہ کی تصویر ہے جس پر یسوع بھی چلا. اس نے اس پر پرانے بزرگوں یا اس سے بھی پہلے آنے والوں میں سے بھی زیادہ واضح انداز میں عمل کیا. جوزف کی کہانی ایک اہم کہانی ہے. ایک پیارا بیٹا جو اپنے خاندان کی وجہ سے گر گیا، اسے دھوکہ دیا گیا اور سڑک پر ڈال دیا گیا اور اسے خادم بنا کر قید خانہ میں ڈالا گیا. بڑے برے حالات سے گزرا اور پھر بڑے معجزاتی طور پر وہ گڑھے سے نکلا، وہ محل میں جا پہنچا. یہ ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے. سچ تو یہ ہے کہ تمام عظیم کہانیاں اور یہاں تک کہ ہمارے زمانے کی فلمیں اور ڈرامے سبھی اسی راہ پر اسی طرز پہ چلے. آپ جانتے ہیں کہ پسندیدگی کی جگہ سے لے کر زمین تک اور اوپر کو اور تمام مہاکاوی کہانیاں وہ سب ایک ہی طرز پہ چلتی ہیں. کیوں؟ آپ اس سے بہتر کہانی نہیں بتا سکتے. اگر آپ کسی دوسرے کو ایک مختلف منصوبے کے ساتھ بتائیں گے یہ صرف سچی کہانی کے مقابلے میں بناوٹی لگے گی. سپرمین، وہ سپر بچہ جو ایک اور کہکشاں سے آیا جسے اچھے والدین نے پالا تھا، تو ایک چیز جسے وہ چھو نہیں سکتا تھا وہ تھی کرپٹونائٹ. کرپٹونائٹ اسے برباد کر دے گا، اسے مار ڈالے گا. اور پھر ایک برا کردار جو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اسے باہر لے جانا چاہتا تھا، اور وہ کس طرح انسانیت کو اس برے کردار سے بچاتا ہے اور برے کردار کی سازش کو تباہ کرتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے. یسوع سپرمین جو کسی اور کہکشاں سے آیا، وہ حلیم والدین کی پرورش میں پلا بڑھا. ایک چیز جسے وہ چھو نہیں سکتا تھا، ایک چیز جس کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ گناہ تھا. ایک ہی گناہ کرتا تو وہ ختم ہو جاتا. اسے ایک بے گناہ کامل زندگی گزارنی تھی اور اسے ہر طرح سے گناہ پر قابو پانا تھا، اور اپنی موت تک ایسا کرتے ہوئے اس نے اطاعت کی اور پھر صلیب پر اس نے انسانیت کو برے کردار سے بچا لیا. دنیا پر حکمرانی کی سازش کو اس نے منسوخ کر دیا اور ہمیں اٹھا کر مسیح کے ساتھ آسمان پر بٹھایا. سنڈریلا وہی پرانی کہانی گڑھے سے محل تک پہنچی. یہ تمام مہاکاوی کہانیاں وہ سب ایک ہی طرز پر چلی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی کہانی ہے اور آپ اور میں اس کہانی میں شامل ہیں. یہ ہماری زندگی کے لیے ایک متوازی اور ایک نمونہ ہے. ہم اس خاندان میں ہیں، ہم اس طرز میں ہیں، یہ حقیقی ہے، یہ ہو رہا ہے اور آپ اور میں اس کا حصہ ہیں. لہٰذا میں اسے منتخب شدہ شخصیات کی جانب لاؤں گا اور آج اس سے کچھ گہرے اسباق دینا چاہتا ہوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں زیادہ شدت کے ساتھ اور یقینی اقدام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. یوسف یعقوب کے ہاں پیدا ہوا تھا. یہاں پر اہم کہانی، وہ اس کے بڑھاپے میں پیدا ہوا. پسندیدہ بیٹا تھا جسے اس نے بگاڑ دیا. کیرن اور میں میرے اور کارٹر کے ساتھ اس طرز کے بارے میں مذاق کرتے ہیں. میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، ابا اگر آپ کارٹر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اگر آپ اسے رنگ برنگا ایک کوٹ خرید دیتے ہیں تو ہم اسے مار کر مستریوں کو بیچ دیں گے. اور پھر یہ مذاق خیز ہے، لیکن میرے 3 بیٹے ہیں اور یہ میری پہلی بیوی سے ہیں اور وہ سب بہت اچھے ہیں. وہ میرے بہترین دوست ہیں اور میری بیٹی اور ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے. لیکن پھر کیرن اور میرا 6 سالہ چھوٹا بیٹا کارٹر ہے اور وہ پسندیدہ بچہ ہے. اس کے گلے کے اندر چاندی کا چمچ پھنس گیا تھا اور اس کے پاس بہت سے رنگوں کے کئی کوٹ تھے اور وہ سب اسے جاتے ہوئے گھور رہے تھے. پریشان مت ہو، ہم حساب کر لیں گے اور ہم اسے بیچنے والے ہیں، ہم اسے بیچ دیں گے. یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بہرحال پیدائش 37 باب کی 3 سے 8 آیات تک. اور اسرائیل یعنی یعقوب یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا اور اسے اس نے ایبو کلمون کبابی بنوا دی. اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، تو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور پر بات بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے اسے دیکھا اور اسے برداشت نہ کر سکے. ویسے اگر آپ مخلوط خاندان میں ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ طرفداری کا مظاہرہ نہ کریں، ان کے ساتھ یکساں سلوک کریں. ایک بچے سے دوسروں کی بنسبت زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے بھی آپ کے اسی پیار کے منتظر رہتے ہیں. لیکن خاص طور پر ایک مخلوط خاندان میں یہ بہت اہم بات ہے. مجھے اس میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. گود لیے ہوئے بچے، سوتیلے بھائی، سوتیلی بہنیں آپ کے پیار کے منتظر ہوتے
ہوتے ہیں اور ایک صحت مند خاندان رکھنے کے لیے اپنے پیار کو ان پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت مشکل لگتا ہے لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا زبردست چیزیں کر سکتا ہے اور آپ کو خوابوں کا خاندان دے سکتا ہے، چاہے آپ جس بھی حالت میں ہوں۔ لیکن یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، وہ اس کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے تھے، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا جو زیادہ عقل مند نہیں، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ میرا مطلب ہے یہ کہنا کیسا ہوگا، میں ایک بڑی عمر کا آدمی ہوں، میں ایک معزز آدمی ہوں اور آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور ہم کھیت میں تھے اور آپ کے سارے پولے میرے پولوں کے آگے جھک گئے اور میرے پولے سیدھے کھڑے ہو گئے اور تمہارے سب جھک گئے، آپ کہیں گے میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ آدمی ایک مذاق ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے دیوانے تھے؟ اور پھر وہ ان کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں ایک اور خواب بتاتا ہے۔ یہ ایک خواب زیادہ بلند ہے اور کہتا ہے میں نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھا اور وہ سب میرے سامنے جھک گئے۔ کچھ خوابوں کو آپ صرف اپنے تک رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں اب وہ اتنے دیوانے ہو گئے تھے کہ وہ شاید اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے یہ طاقتور بات ہے۔ خدا نے یوسف کو اس کی زندگی کے لیے ایک رویا دی تھی کہ اس پر، اس کے مقصد پر اور اس کی تقدیر پر یہ زمینی اثر کیسے نظر انداز ہونے والا ہے۔ جو اسے یقینی طور پر حکمرانی کے ایک زبردست مقام میں لے جائے گا وہ اسے دیکھتا ہے، لیکن اب یہ اس کی زندگی کا ایک آسمانی پہلو اور اس نمونے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے آپ کچھ بھی سوچیں، آپ کے پاس ایک زمینی میراث ہے جسے صرف آپ ہی پورا کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک آسمانی کردار ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ اس میں چل رہے ہیں، جس کا اندازہ بعد میں ہوگا، لیکن ہماری زندگیوں میں وہی ایک میراث ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بھائی اتنے دیوانے ہیں کہ وہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یوسف وہ ایک دن اپنے بھائیوں سے ملنے جاتا ہے اور وہ اسے آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس آدمی کو بہت برداشت کر چکے، اور انہوں نے کہا چلو اس سے جان چھڑائیں، اور انہوں نے اسے مارنے کے بجائے اسے ایک گڑھے میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، جس سے اس کا کوٹ لے لیا، اس پر خون پھیلایا، اسے اپنے والد کو دیا، اسے جھوٹ بولا اور اس کا دل توڑ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بیٹے کو کسی جنگلی جانور نے مارا ہو۔ اور وہ روتے ہوئے ننھے یوسف کو چاندی کے تھیلے کے عوض مصریوں کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کے لیے رو رہا تھا۔ جب وہ دور جانے لگتا ہے، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہاں زندگی کی بات پیش کروں، میں آپ سے کچھ بہت ہی دلچسپ بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ یوسف کے ساتھ ہونے دیا۔ وہ ایک اچھا چھوٹا بچہ تھا، وہ عہد کا بچہ تھا۔ خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا؟ خدا یہ سب روک سکتا تھا، لیکن میں یہاں غور کرانا چاہتا ہوں، خدا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا جو اس گری ہوئی دنیا میں ہمارے راستے پر آتی ہیں۔ اکثر ایسے کام ہو جاتے ہیں، ایسا کام کرنے میں کوئی مزہ نہیں، یہ اچھے نہیں ہوتے، یہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ان کا مصنف نہیں ہے۔ شیطان اور گرا ہوا آدمی اس تمام درد کے لیے ذمہ دار تھا جو یوسف کو ہو رہا تھا۔ تمام دلی درد، وہ تمام غم جن سے یعقوب گزرا، یہ سب گناہ کا نتیجہ تھا، نہ کہ خدا کا۔ لیکن خدا نے کسی چیز کو دور نہیں کیا اور ہٹایا نہیں، اس نے اسے ہونے دیا، لیکن اس نے اس میں کام کیا، اس نے اس میں کچھ بنایا، اور یہ حیرت انگیز ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جان لیں کہ اگر آپ نے سخت چیزوں، بری چیزوں، تکلیفوں، درد کا تجربہ کیا ہے تو خدا اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، لیکن وہ اس میں کچھ خوبصورت اور کچھ شاندار کام کر رہا ہے۔ اب طریقہ نمبر 1، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ پر کیا گزری، اس حقیقت پر قائم رہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی مدد کرے گا۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ زندگی منصوبہ بندی کے مطابق نہیں چلتی؟ ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نے اسے تھوڑا سا مختلف انداز میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، برائے مہربانی اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو آپ کسی اور سیارے سے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا، زندگی ہمیں مختلف حالات سے گزارتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن زندگی آپ کو مارتی ہے، زور سے مارتی ہے۔ یوسف نے یہ آتے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ خدا، آپ نے مجھے میراث دکھائی، آپ نے مجھے ایک خواب دیا، پولے، ستارے، میں ایک عہد کا بیٹا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے مجھے مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ میں اسے اس بارے میں صرف اذیت میں دیکھ سکتا تھا، لیکن جلد یا دیر سے وہ اس جگہ پر آیا جہاں اس نے کیا لیکن میں ایک عہد کا بیٹا ہوں، میں کائنات کے خدا سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ میری زندگی کے لیے منصوبہ رکھتا ہے، اور میں نے جو دیکھا، جو میں جانتا ہوں، جو حقیقی ہے، میں اس پر قائم رہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے،
مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوگا، لیکن میں اپنے خوابوں پر قائم رہوں گا اور میں اس کے ساتھ اپنے رشتے پر قائم رہوں گا اور میں اس پر قائم رہنا چاہتا ہوں اور خدا کو کام کرنے دینا چاہتا ہوں۔ یہ سارا معاملہ بالکل مختلف ہو رہا ہے، اور اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کو کوئی بھی متاثر کرے، زندگی کی کلید اس حقیقت پر قائم رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی مدد کرے گا اور ہر چیز سے بھلائی پیدا کرے گا۔ یوسف جاتا ہے، پھر وہ مصر میں پوتیفار کو بیچ دیا جاتا ہے جو حکومت میں ایک اعلیٰ افسر تھا، اور وہ پوتیفار کے گھر میں مختار بن جاتا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے یوسف کو اس مرحلے میں برکت دی جس میں وہ تھا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کی زندگی کہاں ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ خدا کی پیروی کر رہے ہیں، قطعی نظر اس کے کہ آپ کس مقام پر ہیں، اعلیٰ یا ادنا، خدا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے کاموں میں برکت دے گا۔ اس نے اسے برکت دی اور اس نے گھر کے تمام غلاموں کو پالا، اس نے پورے گھر کو پالا اور وہ کامیاب رہا۔ اور کیا ہوتا ہے، پوتیفار کی بیوی یوسف کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ اس کی مزاحمت کرتا ہے، اور اب وہ اس پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور وہ اسے اچھا ہونے کی وجہ سے، زبردست ہونے کی وجہ سے قید میں ڈلوا دیتی ہے۔ اب اس نے دھوکہ دیا، اس کے بارے میں جھوٹ بولا، اور اس کی نیکی کا نتیجہ اسے پورے طور سے نیچے گڑھے میں لے گیا، اور اب وہ قید میں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور پھر وہ ایک ساقی اور نان پس سے ملتا ہے اور وہ ان کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے اور انہیں خدا کے کلام سے آشنا کرانے میں ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ ان سے کہتا ہے باہر نکلے۔ اور یاد رکھیں کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں، اندازہ لگائیں، وہ اس کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو اب وہ قید خانہ میں ہے اور بھلا دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ طریقہ نمبر 2 بتانا چاہتا ہوں۔ یوسف ہر اس علاقے میں جس میں وہ رہا اس نے ترقی کی۔ وہ پوتیفار کے گھرانے کے مختار کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ کیا لگتا ہے وہ قید خانہ چلا گیا، اور کچھ وقت پہلے وہ اندر ہی اندر قید خانہ چلا رہا تھا۔ وہ وہاں ہر چیز کا مختار تھا، اسے زندگی کے ہر مرحلے میں بہت اچھی برکت ملی اور وہ ہمیشہ سیکھتا رہا۔ آپ جانتے ہیں طریقہ نمبر 2، آپ جن حالات میں بھی ہیں ان کو پہچانیں اور انہیں قبول کریں اور اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اس سے دور جا رہے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے پاس امیدیں ہیں، خواب ہیں، وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حالات کچھ اور ہی حکم دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں سے جن کے آپ پیچھے جاتے ہیں ان سے دور جا رہے ہیں، اور یہ آزمائش ہے، اس میں سے گزر جائیں۔ اس لیے آگے بڑھیں، موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں جو حوصلہ شکنی کا شکار ہیں اور وہ اپنی زندگی کے موجودہ مرحلے میں ناکام ہو گئے ہیں، وہ مایوس ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ حالات کو پہچانیں، کیونکہ زندگی کے ہر موسم میں خدا آپ کو گزارتا ہے۔ اس میں سیکھنے کے لیے سبق ہیں، حاصل کرنے کے لیے فضل ہے۔ دھوپ اور خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں، بشرطے کہ آپ جس مرحلے میں بھی ہوں اسے اپنے بازوؤں سے لپیٹ لیں اور اسے زور سے گلے لگائیں اور کہیں خدا یہ ہے جہاں آپ نے مجھے رکھا ہے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا جب میں سگریٹ پیتے ہوئے بائبل اسکول سے باہر آیا تھا۔ میرا مطلب ہے خدا کے لیے سرگرم نوجوان دیوانہ، خدا سے معمور اور جوش اور جذبے اور ولولے سے بھرا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا تھا، میں صرف اتنا بڑا، اتنا زبردست چرچ بنانا چاہتا تھا، میں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر خدا نے مجھے تھوڑی دیر میں ایک میوزک سٹور میں نوکری دی، اور میں نے سوچا کہ یہ کوئی گرجا گھر نہیں ہے۔ میں اپنے ارد گرد ہر طرح کی خوفناک چیزیں ہوتے دیکھ کر بہت پریشان، مایوس تھا، اور میں کہتا تھا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے اس چیز میں پھنسا دیا۔ اور آخر کار میں سکون کی گرفت میں آ گیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے خدا، ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے پاس میرے لیے موجود ہر چیز سے بالکل دور جا رہا ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس سے لڑنا چھوڑنے والا ہوں، اور میں سب ٹھیک کرنے والا ہوں اور زندگی کے مرحلے کو قبول کرنے والا ہوں جس میں تو نے مجھے رکھا ہے، اور میں ہر سبق سیکھنے والا ہوں۔ بظاہر آپ کہیں گے کہ ڈگ آپ خدمت کا کام نہیں کر سکتے، مگر اپنے کردار پر کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی وفاداری پر کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے کام کو اچھی طرح سے کرنے پر کام کر سکتے ہیں، آپ ملازمین کو سمجھنا سیکھ سکتے ہیں، اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایماندار بنیں، اور یہ کہ کس طرح مکمل طور پر پیروی کرنا ہے۔ آپ کاروباری مہارتیں، آپ لوگوں کی مہارتیں سیکھ سکتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر کار میں ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں میں نے اپنی کوششوں کو چھوڑ دیا، اور جن حالات سے میں گزر رہا تھا میں نے انہیں گلے لگا لیا، اور پھر میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے لگا جہاں میں ہوں، اور میں واقعی اس طرح کے چند لمحوں کے علاوہ میری پوری زندگی پر بات کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ جب میں خدمت میں نہیں تھا میں نے اپنی زندگی کے مراحل سے بہت لطف اٹھایا ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہوا ہوں، حالانکہ مجھے بڑی مشکل سے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور معلوم کریں کہ آپ کس مرحلے میں ہیں اور وہ سب کچھ سیکھیں جو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں ہر وہ چیز کی ضرورت ہوگی جو آپ سیکھ رہے ہیں۔
خدا تبدیلی کے ہر موسم کو ہم میں 3 سطحوں پر اثر انداز کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے کردار میں عاجزی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ویسے یہ سب اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری زندگیوں اور حالات میں ہر چیز کا استعمال ہمیں اچھے کاموں اور پھلدار ہونے کے لیے کرنا ہے۔ اور نمبر 3، ہر وہ چیز جس سے ہم گزرتے ہیں وہ ہمیں اس کے ساتھ گہرے رشتے کے لیے اس زندگی میں اور آنے والے زمانے میں حکمرانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ بس عارضی ہے جن میں سے ہم یہاں گزر رہے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کو مزید اس طرح دیکھنا شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یوسف پرانے عہد نامے کا ایک قسم کا مسیح ہے۔ وہ مسیحی نمونہ پر چل پڑا اور ہم میں سے ہر ایک جو عہد کا بیٹا اور بیٹی ہے اسی طرز پر چلنے والا ہے۔ وہ پسندیدہ بیٹا ہے جسے اس کے بھائیوں نے بیچ کر مسترد قرار دیا اور یسوع کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ اور بائبل مقدس یوحنا پہلے باب کی 11ویں آیت میں فرماتی ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے یوسف کی طرح اسے بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ یسوع نے آپ کے اور میرے بارے میں کہا، وہ کہتا ہے، اور میں نے اس ہفتے خبروں میں دیکھا کہ دنیا آپ سے اور مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ ہم سے نفرت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی راست حکمرانی اور بادشاہی اور حاکمیت کے تابع ہونے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دنیا اس روح کے تابع نہیں ہونا چاہتی ہے۔ وہ اس کے خلاف لڑے اور وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ یوسف سے، یسوع سے نفرت کرتے تھے، وہ آپ سے بھی نفرت کریں گے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو چاندی کے تھیلے کے بدلے بیچ دیا گیا، یسوع کو چاندی کے 3 سکوں یعنی ایک غلام کی قیمت میں بیچا گیا، اور وہ سب سے نچلے قید خانہ میں قید ہوا۔ اور یسوع کی مانند یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلا پطرس 3 باب کی 19ویں آیت، اس نے جا کر قید میں ان روحوں کو منادی کی جو سیلاب سے پہلے کے دنوں میں نافرمان تھے۔ وہ بڑے برے حالات سے گزرا، وہ مشکل میں تھا، اور پھر ایک حیرت انگیز لمحے میں ایک حیرت انگیز لمحہ۔ اور ویسے آپ اور میرے پاس یہاں سب سے آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے میں یہاں جانا جاری رکھوں گا۔ ایک حیرت انگیز لمحہ میں ایک موڑ آتا ہے اور وہ قید خانہ میں سے نکل کر محل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے لمحے میں جب قومی بحران ہو اور فرعون کو ایک تعبیر بتانے والے آدمی کی ضرورت ہو، پھر اچانک ساقی جو فرعون کا پیالہ سنبھال رہا تھا کہنے لگا، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو اس سارے کام میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ آدمی ہوشیار ہے، یہ آدمی غلام ہے، وہ قید میں ہے، وہ سیاسی سے لے کر مصر کے گھرانے تک اور 20 سالوں سے لے کر مصر میں ہونے والی ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ وہ عقل مند ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے، اس کا خدا سے تعلق ہے، اور وہ اسے یوسف کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور ایک جھٹکے میں یوسف کو نہلا دھلا کر اسے کچھ زبردست کپڑے پہنا کر وہ اسے فوراً محل میں پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں وہ فرعون کے ماتحت کرۂ ارض پر دوسرا اعلیٰ ترین شخص بن جاتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اور بلا شبہ یسوع کے ساتھ شروع سے لے کر ایسا ہی ہوا۔ صلیب پر مر گیا، گڑھے میں اترنے والوں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور خدا نے اسے ایک لمحے میں اٹھا لیا۔ اس نے اسے زندہ کیا اور اسے ہر نام سے اعلیٰ نام بخشا۔ اور آپ اور میں اور آپ، ہم ایک مسیحی طرز پر چل رہے ہیں۔ اور ویسے آپ کے اور میرے یاد رکھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم بات ہے، جب یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے خود کو ظاہر کیا، اس نے اپنے پورے خاندان کو بچایا۔ اس نے خدا کی رہنمائی اور اس کی نبوتی حکمت سے جاننے والوں کو قحط اور تباہی سے بچایا۔ اس نے انہیں بچایا، اور جب اس نے اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر کیا تو وہ ٹوٹ گئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ وہ اس پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ ملا اور انہوں نے معذرت کی، اور انہوں نے اسے کہا، ہاں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ اور اس نے کہا، آپ کا مطلب برائی کے لیے تھا لیکن خدا کا مطلب بھلائی تھا۔ وہاں کا حاصل کلام تھا، تم نے اسے گڑا، برائی کے لیے منصوبہ بنایا، لیکن خدا نے اسے اچھائی کے لیے گڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں دلچسپ بات کیا ہے؟ یسوع کو ان کے بھائیوں اور یہودی برادری نے مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے اسے حقیر جانا، اسے رد کیا، انہوں نے اسے مسلوب کیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہو جب وہ دوسری بار واپس آئے گا تو وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ اپنے یہودی بھائیوں کے سامنے خود کو ظاہر کرنے والا ہے، اور اس بار وہ اسے پہچان لیں گے۔ اور یہ زکریا کی کتاب میں مرقوم ہے۔ آخر میں وہ ماتم کریں گے اور روئیں گے اور غمگین ہوں گے، اور ان کی میراث ان کی قوم نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اور پھر یہ لکھا ہے، توبہ اور فضل کا چشمہ پھوٹ نکلے گا اور قوم کا ہر شخص نجات پا جائے گا۔ اور یہ دوبارہ ملاپ کیسا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہوگا؟ یہ فضل اور بحالی کا ایسا دھماکہ ہوگا کہ یہ 1000 سالہ دور کا آغاز کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو اس دور کے آخر میں ہونے والی ہے۔ اور اندازہ کریں کہ کیا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اور میں آج
طریقہ نمبر 3، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے غلطیاں کی ہوں یا غلط کام کیے ہوں، اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا اس چیز کو بن رہا ہے جس میں آپ شامل ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اسے اچھے کے لیے بنا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو حرکت کرا رہا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو تبدیلی میں رکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کچھ اور بھی جاننا چاہیے۔ یوسف کی زندگی بالکل پوشیدہ تھی۔ شیطان نہیں جانتا تھا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا ایک خاص آدمی ہے، لیکن وہ قید خانے میں کافی عرصے تک بند رہا تھا۔ جوزف کی زندگی اس وقت تک پوشیدہ رہی جب تک کہ اس کا مقصد اور اس کا وقت ظاہر نہ ہو گیا، اور پھر ایک دم سے وہ ظاہر ہو گیا۔ یسوع کی زندگی یعنی مسیحی نمونہ مکمل طور پر پوشیدہ تھا۔ ایک عاجز بڑئی ایک بری شہرت والے شہر میں رہا۔ وہ بالکل بھی شیطان کے مقصد میں شامل نہ تھا۔ وہاں سے کوئی اچھی چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ اس کی زندگی چھپی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ اور میں؟ کلسیوں 3 باب فرماتا ہے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ آپ کا اصل مقصد دشمن سے بالکل پوشیدہ ہے۔ دشمن نہیں جانتا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا آپ کے ذریعے کیا کرنے والا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ خدا آپ کو ہر حال میں اور ہر اس چیز میں منتقل کر رہا ہے جس میں آپ کو بالکل اسی جگہ ہونا چاہیے جہاں آپ کا ہونا ضروری ہے، کہ جب آپ کا کلام اور آپ کا وقت آئے گا آپ وہاں ہوں گے اور آپ لوگوں کو پکڑنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جنہیں کوئی اور چھو نہیں سکتا ہے۔ آپ وہ کام کریں گے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ ریاست متحدہ کا صدر ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک چھوٹا لڑکا ہو سکتا ہے جو اپنی انگلی کو سامنے کرے اور سیلاب کو روک دے۔ یہ ایک چھوٹا موچی ہو سکتا ہے جس نے اپنے لنچ بریک پر خدا کی حضوری میں مسیح کو جیتا ہو اور انجیلی بشارت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ ایک ماں ہو سکتی ہے جو زبردست بیٹے اور بیٹی کی پرورش کرتی ہے، اور یہ بات بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ یہ ادنا سے اعلیٰ تک ہو سکتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کام کر رہا ہے، اسے اچھے کے لیے بن رہا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو جیسا بھی لگتا ہو۔ یوسف اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ چیز ہے۔ آپ مر گئے ہیں۔ ابلیس آپ کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ مکمل طور پر مسیحی طریقہ کار کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں۔ زندگی آپ کو مشکل مراحل سے گزار سکتی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے خدا سے چمٹے رہنا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 2، ہمیں زندگی کے ہر حال اور ہر مرحلے میں سیکھنا چاہیے جسے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یوسف کی زندگی کئی مراحل سے گزری۔ اس نے معاشرے کے ہر شعبے کو سیکھا، اس نے لوگوں کے بارے میں سیکھا، اس نے سب کچھ سیکھا، یہ سب کام کر گیا۔ خدا آپ کی زندگی میں بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ جان لیں کہ وہ آپ کے حالات کو بن رہا ہے تاکہ آپ بالکل ایسے ہی ہوں جیسے آستر کو ملا، یعنی صحیح جگہ اور صحیح وقت پر۔ اس نے بادشاہی کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے اس کی خوبصورتی کا استعمال کیا۔ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو مختلف چیزوں، مختلف طریقوں، مختلف مقامات کو استعمال کرے گا۔ وہ مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ زبور 105 کہتا ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بھیجا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا۔ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرمانروا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا تاکہ اس کے عمرا کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اور اچانک ایک جھٹکے میں نے محسوس کیا کہ یوسف جو سوچتا تھا کہ اسے مصریوں کے ہاتھ بیچا جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ اس کا سودا ہو رہا ہے۔ دراصل خدا اسے سب سے آگے بھیج رہا تھا۔ خدا نے پوری دنیا کو قحط کے ساتھ افراتفری میں ڈال دیا تھا، مگر سب کے باوجود اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس آدمی کو آگے بھیج دیا۔ اس نے اس آدمی کو تکلیف سے، مصیبت سے اور کسی چیز سے نہیں بچایا، لیکن خدا اس سب میں اس کے ساتھ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔
ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں، میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 3 باب 17 آیت ہے، جہاں لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اور اگر آپ شفا یاب ہو چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات ہمیشہ آپ پر ہوں۔